السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے، الشہر الحرام، مہینہ حرمت والا، قتال جنگ، فیہ اس میں، قل آپ کہہ دیں، قتال جنگ، فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، عن سے، سبیل راستہ، اللہ اللہ، وکفر اور نہ ماننا، بھی اس کا، وا اور، المسجد الحرام مسجد حرام، و اخراجو اور نکال دینا، اہلہ اس کے لوگ، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا، عندہ نزدیک، اللہ اللہ، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بہت بڑا، من سے، القتل قتل، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم تمہیں پھیر دے، ان سے، دینکم تمہارا دین، ان اگر، استطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو، یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، ان سے، دین ہی اپنا دین، فیمت پھر مر جائے، وہوا اور وہ، کافر کافر، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی میں، الدنیا دنیا، و اور، الآخرت آخرت، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں، اور سن لو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اس لیے یہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر ایک وادی میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ اس وادی میں قیام کے دوران وہاں کے قریش ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبداللہ بندہ مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے تھا۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے، دین والے، آخرت والے، انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف گویا خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہ وہ سنگین جرائم ہے جس کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ سب کام اشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کے سد باب کے لیے اگر اشہر حرم میں
جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. والفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے. اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے. حرام خوری اور بدکاری برائی کے راستے کھلے ہیں. عقل حلال اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو. نکاح اور شادی کے جائز راستوں پر بڑی بڑی شرطیں عائد ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے راستے کھلے ہیں. جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے. باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بہت بڑی شے ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے. اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے. اس کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا ہے. وہ تو بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی تھی، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی، کتنا ہی انفاق کیا ہوا تھا، صدقات دیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.